کہ ایک بادشاہ تھا، وہ سمندری سفر میں روانہ ہوا تو ایک غلام اس کے ساتھ بیٹھا. تو جب وہ کشتی ڈولتی تھی، ہچکولے کھاتی تھی تو وہ چیخے مارتا تو کشتی والوں کا سکون برباد ہو گیا. ایک دانا شخص تھا، اس نے کہا بادشاہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو چپ کرواؤں. اس نے کہا یہ تو کمال مہربانی ہے. تو اس نے دو نوجوانوں کو کہا کہ اس کو ذرا ہاتھوں سے پاؤں سے پکڑ کر کے پانی میں گوتے دے. تو اس کو پانی میں پھینکا، جب وہ ڈوبنے لگا نکالا اور کشتی میں بٹھایا. وہ چپ کر کے بیٹھ گیا. اب کوئی چیختا نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اے دانا شخص، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ شخص کو آپ نے کیسے چپ کروا دیا. کہا بادشاہ دریا میں غرق ہونے کی تکلیف کو نہیں جانتا تھا، اس لیے کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں تھی اس کو. اب اس نے وہ غرق ہونے کی تکلیف دیکھ لی، اب کشتی کی سلامتی کی اس کو قدر ہو گئی. تو اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، آپ دیکھیں کہ اس سے نیچے کتنے لوگ بستے ہیں. جب آپ نیچے فہرست دیکھیں گے جو بیچارے نانے شبینہ کو ترستے ہیں. اگر مجھے تھوڑی سی تکلیف ہے اور میں جو ہے وہ اس تکلیف میں ناشکری کرنے بیٹھ جاتا ہوں، تو میاں وہ لوگ بھی ہیں جو بیچارے اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، جن کی عیدیں بھی جو ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر گزرتے ہیں، وہ کئی سالوں کے اندر وہاں اذیت میں مبتلا ہیں. جب آپ دیکھیں گے تو کہیں گے مالک میں جس حال میں ہوں اس پہ تیرا شکر ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد نکل رہا تھا تو میرے کسی نے جوتے اٹھا لیے. تو یہ شروع سے ہوتا آیا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں ننگے پاؤں جا رہا تھا اور میری حالت یہ تھی کہ میں جوتا خریدنے کی استطاعت نہیں. تو میں دل میں شکوہ گناہ تھا کہ اتنا بڑا لوگ تجھے امام سمجھتے ہیں اور تیری یہ مالی پوزیشن کہ جوتے بھی نہیں خرید سکتا. تو آگے میں نے دیکھا ایک شخص تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے اور وہ ریگتا ہوا آ رہا تھا. میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا، مالک شکر ہے تو نے پاؤں تو عطا کیے، جوتے آج نہیں تو کل نصیب ہو جائیں گے. تو جو میسر ہے اس کی قدر سیکھو، جو میسر نہیں ہے اس کی جلد میں اپنے آپ کو جلانے کی کوشش نہ کرو تو زندگی سوکھی ہو جائے گی. یہ ضابطہ میرے حضور نے دیا. انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے نیچے دیکھنے کی عادت ڈالو، تم سکھی ہو جاؤ گے، تم پریشان نہیں ہوگے. لیکن اگر شوق ہو تمہیں اوپر دیکھنے کا تو فرمایا پھر دین میں جو اپنے سے اوپر ہیں ان کو دیکھو. کہ میں تو یار صرف 5 پڑھتا ہوں، یہ تہجد بھی پڑھتا ہے. میں تو صرف رمضان کے فرض روزے رکھتا ہوں اور یہ ہر ماہ نفلی بھی رکھتا ہے. میں تو صرف زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ صدقات و خیرات بھی کثرت سے کرتا ہے. یہ لوگوں کے کام بھی آتا ہے، دکھیوں کی مدد بھی کرتا ہے. تو پھر ان کو دیکھو گے تو پھر تمہارے عمل میں قوت پیدا ہوگا. اوپر دیکھنے کا شوق آ جائے تو دین میں جو اوپر ہے ان کو دیکھو، ورنہ نیچے دیکھو. نیچے دیکھو گے زندگی سوکھی رہے گی. اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تو زندگی سوکھی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نیچے دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو. پھر سنو، میں تو کہتا ہوتا ہوں یہ ٹینشن فری حدیث ہے. سید نذیر مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. زندگی سوکھی کر دیتی ہے یہ حدیث پاک. تو جو اللہ نے دیا مالک تیرا شکر ہے. یہ تھوڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں فہم و ادراک کی دولتیں دی ہیں، ہمیں شعور اور خرد عطا کی ہے. کتنی مخلوقات ہیں جو سارا دن شدت کی گرمی میں بوجھ اٹھاتی ہیں اور چارہ جا کے جو ہے وہ باہر سے لے رہی ہوتی ہے. وہ بھی تو تیری مخلوقات ہیں. تو نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں کے گھر میں پیدا کیا. اور میں اور آپ تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمیں اللہ نے محمد عربی کا غلام بنایا ہے، حضور کا امتی بنایا. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. یہ میرا مقدر ہے، یہ آپ کا مقدر ہے. جس کے لیے نبی آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، لوگ راہیں تکتے رہے، منتظر رہے، صدیوں انتظار کرتے رہے، لیکن ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا. آنکھ کھولی، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے. انہوں نے کان میں آ کے اذان دیتے ہوئے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا. شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے. یہ میری اور آپ کی خوش بختی. تو جتنا بھی شکر ادا کرے تھوڑا، تو لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ خیر کی چابی بنے اور شر کا تالا. انسان واضح و تلقین نصیحت باہر سے سنتا رہے اور برسا بر سنتا رہے، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے.
اور اگر اندر سے دل سے بات نکلے تو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، ارشاد فرمائے اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل له واعظا من قلبی، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اس کا واعظ بنا دیتا ہے، اس کا دل اس کو تلقین کرتا ہے، پھر حالات بدلتے ہیں۔ یہ ہے کسی شخص کے اندر سے آواز، ورنہ ساری زندگی بھی سنتے رہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ مجالس میں بھی جاتا ہے لیکن بدلتا نہیں ہے، لیکن اچانک کوئی بات اندر سے اٹھتی ہے، دنیا کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اسی لیے وہ کسی نے کہا تھا نا، کعبے گیا گال نہیں مک دی جو دلوں نہ مکائیے۔ تو بات تو یہ ہے کہ اندر سے اٹھے، اندر سے اٹھے تو پھر کائنات تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ دل ہے کہ جو انسان کو خیر اور شر کی طرف ڈال دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس دل کو جو کہ انسان کا ایک بہترین واعظ ہے اس کو مردہ کر دے اور اس کو برباد کر دے، اس کی بربادی کیسے ہے؟ عدم ذکر اور گناہوں کی کثرت۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اذا اذنب العبد ذنبا نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اس کے برائی کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ رنگ کا ایک نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو تدارک ہو جائے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کے بعد پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ مل جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر کوئی بدی اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوتی۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ مومن گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گرے گا اور مجھے کچل دے گا، جلدی سے توبہ سے تدارک کرتا ہے۔ اور منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح بدن پہ مکھی بیٹھی تھی ہلکے اشارے سے اڑا دیا، کام کاج میں امور زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو منافق کی یہ کیفیت ہے چونکہ سیاہ دل ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان کے ضمیر کی چادر سفید ہو تو ایک گناہ بھی دل کے اوپر دھبا ڈالتا ہے تو اس کو بے چین کر دیتا ہے، لیکن جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے نیا گناہ کسی پریشانی کا سبب نہیں ہوتا۔ اس لیے میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا او انسان، جب تو دنیا پہ آیا تھا تیرے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں تھا، تیرا دل ستھرا تھا، تو نے خود برباد کر دیا۔ اور کتنی خوبصورت نصیحت کی، چٹی چادر پھمڑا والی تے داغ نہ لامی جڑیا، پھر نہ آکھی حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ یہ چادر، اور حضرت بابا بلے شاہ کا انداز بھی دیکھیے، وہ کہتے ہیں نفس پلیت پلیت چکیتا اسی اصل پلیت تا ناسے۔ یہ نفس نے جو ہے وہ ہمارے اندر کو داغ داغ کر دیا، ہم فطرتاً پیدا ہوئے تو بالکل پاک پیدا ہوئے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں ہوتا، لیکن جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے پھر گناہوں میں منہمک ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اپنے ضمیر کی چادر کو میلا کر دیتا ہے، پھر کوئی نیا داغ لگنے سے اسے محسوس نہیں ہوتا۔ جو پکا نمازی ہو، 5 گانا نماز جماعت سے پڑھنے کا عادی ہو، اگر کسی دن نماز چھوٹ جائے تو سارا دن بے چین رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اور جو 5 چھوڑ دیتا ہے اسے بے چینی ہوتی نہیں، اس لیے کہ اس کا ضمیر بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو کوئی شخص کسی انسان کو قتل کر دے، کتنا سخت دل ہی کیوں نہ ہو، اسے رات کو نیند نہیں آتی، قاتل بے چین رہتا ہے مقتول کے قتل کے بعد۔ لیکن جو عادی قاتل ہو جاتے ہیں وہ انسان کو قتل کرنے کے بعد یوں ہوتے ہیں جس طرح ایک مکھی مار دی، اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اب ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب بھی نہیں۔ انسان کے دل پر شیطان قبضہ جماتا ہے، جب یہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ اندازی شروع کرتا ہے، اور دل اگر پورا سیاہ ہو جائے تو پھر شیطان کے لیے معاملہ ہی آسان ہو گیا، کیونکہ سمجھو کہ دل کے قلعے کی دیواریں منہدم ہو گئی، اب شیطان جدھر سے مرضی آئے جدھر سے مرضی جائے۔ ہاں اب بھی اس کی اصلاح کا طریقہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں کسی معاملے میں بھی حضور نے تنہا نہیں چھوڑا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَالسِّقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر شے کو زنگ لگ جائے تو اس کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اتارا جاتا ہے۔ کپڑے میلے ہو جائیں تو صابن وغیرہ سے صاف کر دیتے، یہ لوہا میلا ہو جائے تو ریگ مار سے صاف کر دیتے، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے۔ اب دل اگر میلے ہو جائیں گناہوں سے تو کیسے دل پاک ہوں گے؟ سقالۃ القلوب ذکر اللہ، کہا اللہ کا ذکر کرو دل ستھرے ہو جائیں۔
دل پاک ہو جائیں گے. جتنا زیادہ ذکر کرو گے اس قدر دل جلا پائیں گے اور دل نور پائیں گے. پھر اس کو ذکر بھی چاشنی دیتا ہے, اس کو فکر بھی لذت دیتا ہے, اس کو نماز اور سجدے میں بھی سرور ملتا ہے. جب دل پر نور نہ ہو تو پھر شکایت یہ ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں سرور نہیں ملتا, نیک عمل کرتے ہیں لطف نہیں آتا. اصل وہ دلوں کے اوپر حجابات آ چکے ہیں, دلوں کے اوپر پردے آ جاتے ہیں. اگر وہ اتر جائیں اور وہ کثرت ذکر کے ساتھ جو ہے وہ پردے اتریں گے. مائیں گھر گئے, بچوں کی منتظر تھی لیکن بچے نہیں آئے, ان کی لاشیں یہ سانحہ یہ قیامت گزر گئی, اس کے زخم کبھی بھی مندمل نہیں ہوں. بات کرنے کی ہمت بند ہو رہی. قرآن مجید سے جو میں نے کلمات پڑھے ہیں ان میں میرے اللہ نے ارشاد من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم, جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے اور اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہے. جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل عام کیا, اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگی مہم میں روانہ فرماتے تو تاکید کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد کرتے کہ کوئی فصل بھی نہ اجاڑے. جانوروں کو, اور جانور میں وہ جو موذی ہیں, سانپ ہے, بچھو ہے اور بھولا کتا ہے, اس کو قتل کرنا ضروری ہے کہ انسان کے لیے ضرر کا سبب ہو, لیکن اس کے لیے بھی تاکید فرمائی کہ اس کو بضربۃ واحدہ کوشش کرو کہ ایک ہی ضرب سے قتل کرو, وہ سسک کے نام ہے, اور اس کی صورت کا بگاڑو, اس کے اعضاء نہ توڑو. ایاکم والمسلح ولو بالکلب العقور, جو کتا تمہارے افراد خانہ کو کاٹ کے ان کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے, تم اسلحہ لیے اس کے پیچھے دوڑے ہو, اس کو مارنے گئے ہو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں اس کی شکل نہ بگاڑنا, یہ شکل تمہارے دل نے بنائی ہے. ایک کتے کی بھی شکل نہیں بگاڑنا, وہ بھی رب کی بنائی ہے. یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا اسلام ہے, یہ کون سی شریعت ہے جس میں معصوم گلے کاٹ دیے جاتے ہیں, جس میں ماؤں کی گودوں سے بچے چھین لیے جاتے ہیں. ہمیں تو رسول اللہ نے یہ دین نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امن کر دیتے ہیں, حضور تو رحمت پر تو جلوہ کر. میرا خیال ہے کہ اگر قوم اب بھی یکسو نہیں ہوتی اتنے بڑے حادثے کے بعد تو شاید پھر دوسرا موقع تھا. ہر طبقہ زندگی کو یکسو ہو جانا چاہیے, اور ان جہنمی کتوں کو کسی مسلک, کسی مذہب کے ساتھ منسوخ کرنے کی بجائے ان کو خوارج میں ہی شامل کیا جائے, جبکہ وہ ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں ان لوگوں کی بتائی ہیں, ان لوگوں کی صورتیں دیکھیں, ان لوگوں کی شکلیں دیکھیں اور ان لوگوں کی کرتوتیں دیکھیں. حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ کافروں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے, اور شام کرنی چاہیے کسی بھی شخص کو ایسے لوگوں کی حمایت میں ایک جملہ بولنا. حضور کا ایک فرمان سنیے, ارشاد فرمایا جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی, پورا جملہ نہیں بولا, کسی عام شخص کے قتل میں بھی آدھے جملے سے مدد کی
رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو دوزخ کی آگ میں جلائے گا۔ آدھے جملے سے بھی کسی قاتل کی مدد کی، اس کو کوئی سپورٹ اخلاقی پہنچ گئی کسی کے جملے کی وجہ سے، اس کو کوئی تقویت مل گئی، قوم کو اب فیصلہ کرنا ہے، چاہے کسی بھی طبقہ زندگی سے ہم تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ امت کے خوارج یہ مسلمانوں کی گردنیں کاٹتے ہیں اور اپنے علاوہ سب کو کافر جانتے ہیں اور اپنی خود ساختہ شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ ہم ایسی شریعت اور ایسے دین کے حامی نہیں ہیں، ہم تو اس دین کے متوالے ہیں جو رسول اللہ لے کے آیا ہے، جو دین رحمت ہے، جس میں محبت کا درس دیا گیا ہے، جس میں پیار کا سبق دیا گیا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں فرقہ واریت کا کلچر ہے اور کچھ خواہ ایسے لوگوں کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے حامی بنتے ہیں۔ اگرچہ کچھ فکری مماثلتیں بھی موجود ہوں، لیکن جب یہ لوگ یہاں تک اتر آئے ہیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ ان کی حمایت کر کے جہنم خریدی جائے اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کیا جائے۔ ہمارے کارپردازوں کو عسکری اور سیاسی زعماء کو، آیان سلطنت کو، آیان حکومت کو اب صاف صاف اور سیدھے سیدھے فیصلے کر کے ان کو واسطے جہنم کرنا ہوگا، اور ہر اس شخص کو جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے اس کو بھی پاکستان کا، اسلام کا دشمن، اور کم از کم میڈیا والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے بدبخت مفتیوں کو وہ کیوں بٹھاتے ہیں کہ جو لفظ لپیٹ لپیٹ کے ان لوگوں کی ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں اور بولتے ہیں، اور اس کو کئی تنازع سے الجھا کر کے اس مقدمے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب معاملہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں رہا، کون کہاں کھڑا ہے۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ کم از کم اس وقت سب سے کم درجے کا سٹیپ یہ لیا جائے کہ جتنے مدارس دینیہ ہیں لازم قرار دیا جائے کہ سب مدارس کی پیشانی پر، ہر مدرسے کے دروازے پر پاکستان کا پرچم نصب کیا جائے۔ یہ لازم قرار دیا جائے کہ ہر مدرسے کے اندر جس طرح اسمبلی ہوتی ہے تو بعض مدارس میں نظمیں پڑھی جاتی ہیں، بعض میں جہادی ترانے پڑھے جاتے ہیں، ہمارے مدارس میں قصیدہ بردہ شریف اور نعت پیغمبر کے نغمے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ لازم قرار دے دیا جائے کہ قومی ترانہ پڑھا جائے۔ قائد اعظم کی تصویر اور علامہ اقبال کی تصویر اگر مدارس والے نہ لگائیں تو کم از کم اتنا ہو کہ ان کے 2 فرامین لکھ کے نمایاں طور پر لگائے گئے، اور اقبال ڈے اور قائد ڈے یہ مدارس کے اندر لازمی ہو، اور نظریہ پاکستان پر یقین لانا ہر پاکستانی فرد کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو شدید خطرہ ہے، لیکن بات ہر معاملے کو سیاسی فرقہ واریت کے رنگ میں لے لیتے ہیں۔ کوئی بھی بات کریں، دہشت گردی کی بات کریں تو کچھ لوگ خام پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارے فرقے کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کو بات سیاسی کی جائے تو خام کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ یہ کوئی مخصوص طبقے کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ اصول یہ ہے کہ اس وقت سیاسی زعماء کو بھی اور مذہبی زعماء کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ نظریہ پاکستان کا اگر چیئرمین یہ حیرانی ہوگا تو نظریہ پاکستان کا حیا کیسے ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا، اگر کشمیر کمیٹی کا سربراہ وہ ہو کہ جو جہاد کشمیر پہ یقین نہ رکھتا ہو اور انڈیا کی ہمدردی میں جہاد افغان اور جہاد کشمیر پر اس کی پالیسیاں الگ ہوں، تو پھر کس طرح کشمیر کے مسئلے کو دیکھا جا سکتا ہے؟ ہم جو فیصلے کریں وہ سیاسی مسلطوں کی بنیاد پر نہیں، ملک کے مفاد کے اندر کریں۔
تو نظریہ پاکستان کا احیاء اس انداز میں ہو کہ ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں اور ہمارے مدارس میں جو ہے وہ نظریہ پاکستان پڑھایا جائے. اگر ماضی میں لوگوں سے غلطیاں ہو گئی اور نظریہ پاکستان کے لوگوں نے مخالفت کی تو کوئی بات نہیں، وہ رجوع کر لیں اور اب نظریہ پاکستان جو کہ پاکستان کی بنیاد کا اساس ہے اس پہ یقین رکھنا لازم قرار دیا گیا. اور اگر کوئی پاکستان کے نظریے کو نہیں مانتا اور پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے کسی اعلیٰ عہدے اور اعلیٰ منصب تک پہنچ پائے. اس وقت ہم نے جو ہے وہ بھرپور فیصلے کر کے آگے بڑھنا ہے. آج چونکہ پورے ملک میں یوم دعا ہے اور ان بچوں کے لیے، ان شہداء کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، تو یہ ہمارا ان کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے. شہید تو خون کا پہلا قطرہ گرنے سے قبل جنت میں پہنچ جاتا ہے اور یہ ننھے شہید، ان کا خون بھی، ان کا لہو بھی اس وطن کی بنیادوں میں پڑ گیا. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص کرم نوازی سے انہیں مالا مال فرمائے اور میرے وطن میں امن کے سویرے طلوع فرمائے. کوئی حکیم دوائی دے اور کہے کہ اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوگا اور مریض 1 مہینے کے بعد وہ دوائی استعمال کرنے کے بعد آگے کہے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا، تو طبیب نبض دے کے کہتا ہے کہ تم نے پرہیز جو بتایا تھا وہ نہیں کیا، تب اس کا فائدہ تمہیں نہیں پہنچا. وہ کہتا ہے میں پرہیز تو نہیں کروں گا، مجھے شوگر کا مرض لاحق ہے، میں تو دبا کے میٹھا کھاؤں گا لیکن میں تمہاری دوائی بھی لوں گا، لہٰذا مجھے شفا ہونی چاہیے، لیکن جو آپ پرہیز بتا رہے ہیں وہ میں نہیں کروں گا. ڈاکٹر کہے گا پھر کرتے رہو، دوائی بھی کھاتے رہو لیکن فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر مریض مکمل پرہیز بھی کرتا ہے اور پھر دوائی بھی لیتا ہے تو اللہ شفا عطا کرتا ہے. اللہ نے روزے کا نتیجہ تقوی رکھا ہے لیکن ساتھ یہ شرط رکھی ہے کہ تم ان امور سے رک جاؤ جن سے تمہارے رب نے منع کیا ہے، پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمہارا دل تقوی کے نور سے جگمگا اٹھے. اور اگر پورا مہینہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی اتقاء کا نور نصیب نہیں ہوتا اور دل کو، باطن کو روشنی نہیں ملتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا روزہ نہیں اپنی مرضی کا روزہ رکھا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق بھوک کاٹی، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور حضور علیہ السلام نے واضح 2 ٹوک لفظوں میں ارشاد فرما دیا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو ایسے امور کو نہیں چھوڑتا جن سے منع کیا گیا ہے تو پھر اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. یہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے کہ اللہ نے اس لیے روزہ فرض کیا ہے کہ تھوڑا خوراک بچ جائے، نہیں، بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. ماہ سیام میں تو مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. ہر شخص اپنا حساب لگائے تو اس مہینے میں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے بلکہ یہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے مہینہ. اور اس پورے مہینے میں اگر ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنی زبان کو بچائیں گے. سب سے زیادہ جرائم، گناہ ہماری زبان کرتی ہیں، ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، ہمارے پاؤں بھی برائی کی جگہ پہ چل کے جائیں تو گناہگار ہوتے ہیں، ہمارے کان بری چیزیں سنیں تو یہ بھی گناہگار ہوتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے. تو اس لیے ماہ سیام میں زبان کو کنٹرول کرنے کا کہا گیا. آقا کریم نے فرمایا جب تم سے کوئی الجھنا چاہے اور تم روزے سے ہو تو اسے کہو میں روزہ رکھا ہوں. نہیں، تم سے کوئی زیادتی بھی کرنا چاہے تم اس سے الجھو اور کہو انی امرؤ صائم، میں روزہ رکھا ہوں. تو روزے کے اندر تو آپ اپنی زبان کو بچاتے ہیں اس احساس کے ساتھ کہ میں روزے سے ہوں. یہ احساس جب جڑا ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں تو کلی بھی احتیاط سے کی جاتی ہے نا، کوئی قطع حلق سے نیچے سے ٹپک جائے. جب آپ روزے سے ہوں اور یہ احساس آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے تو آپ امور میں احتیاط کرتے ہیں کہ میرے روزے کو نقصان نہ پہنچ جائے. تو کیا صرف کھانے اور پینے سے بھی روزے کو نقصان پہنچتا ہے یا روزے کو نقصان پہنچانے والی اور چیز؟ تو اگر غیبت ہے، جھوٹ ہے، بہتان تراشی ہے، سب شتم ہے، حتیٰ کہ فضول گوئی ہے، تو یہ چیزیں روزے کے نور کو ختم کر دیتی اور پھر وہ بندہ بھوک اور پیاس کاٹ رہا.
تو بھوک اور پیاس سے مقصد جو حاصل ہونا ہے، دیکھو میں نے ابن عاشور کے حوالے سے کہا کہ کچھ چیزیں ہیں کہ ہمارا ذہن طے کر لیتا ہے اور ان سے دور رہنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتا، جس طرح مردار ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم بچتے ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی۔ وہ کہتے ہیں ہمارا مائنڈ کلیئر ہو گیا کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، ہمارے رب نے منع کیا ہے، تو بس ان سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کی فہرست بنائیں تو وہ سینکڑوں میں، ہزاروں میں چلی جائے گا، جو اللہ کی توفیق سے مسلمان نہیں کرتا۔ صرف اس احساس کے ساتھ کہ میں مسلمان ہوں، وہ نہیں کرتا، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود تم کر رہے ہوتے ہو، تو ان ساری بیماریوں کا علاج روزہ ہے۔ تو اب روزہ بھی اگر ہم نے دیکھیے اور کوئی دوائی کارگر نہیں ہو رہی ہے تو یہاں روزہ چاہیے، اور اس دوائی کے ساتھ اگر پرہیز نہیں کریں گے تو بیماری تو بڑھتی رہے گی، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بیماری جڑ پکڑ جائے گی، پھر بہت مشکل ہوگا نکالنا۔ تو روزہ ان ساری بیماریوں کا علاج ہے جن کو ہم ختم نہیں کر پاتے۔ اللہ کا فرشتوں کی مجلس میں حضور کی ثنا کرنا یہ درود ہے، حضور کی مدح فرمانا، محبوب کی شانوں کو بیان فرمانا۔ یہ صحیح بخاری میں صلاۃ کا ترجمہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا ہے۔ تو پھر درود کا مفہوم بہت وسیع ہے، حضور کی مدح و توصیف، حضور کے حسن کا بیان، حضور کے خصائل کا عنوان، آقا کریم کے شمائل کا تذکرہ، حضور علیہ السلام کے فضائل کی باتیں، حضور کی عظمتوں کا عنوان، یہ سب کچھ درود کے زمرے میں آتا ہے۔